الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بہت سے مقامات پر جہاں پر اپنی اطاعت و فرما برداری اور اپنے پیارے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا، ساتھ میں ہی یہ بھی فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک ہم کہتے ہیں ہم نے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی بہت زیادہ اچھی تربیت کی ہے. ہم نے ان کو تعلیم بھی سکھائی ہے اور ہر طرح کی ان کو نالج کے لیے اچھے اچھے کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولوں میں بھی ان کو پڑھایا ہے. اکیڈمیوں میں باقاعدہ طور پہ ہم ان کی فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کا وہاں پر ریکارڈ چیک کرتے ہیں، پرسنٹیج چیک کرتے ہیں، تو ان کی پرسنٹیج جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں کہ جی وہ تو بہت ہائی لیول پہ جا رہی ہے اور وہاں پر بالکل اچھے مارکس بھی لے رہے ہیں. لیکن کمی کہاں پر رہی ہے کہ وہ جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں، والدین ہم سے بھی آ کر یہ بات پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ نافرمان ہو گئے ہیں، وہ ہماری بات نہیں مانتے. ماں کے سامنے بہت زیادہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. باپ اگر کسی بات کا حکم دیتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں مانتے. تو ہم جب پوچھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے کالجز میں پڑھا رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، انگلش، ہر چیز میں وہ ٹاپ کر رہے ہیں. لیکن تربیت کی کمی کہاں پر رہی ہے اور اس کو کس نے پورا کرنا تھا؟ میرے دوستو، یہ والدین کی عظمت کیا ہے یہ بایو، کیمسٹری اور فزکس کے جو قوانین ہیں انہوں نے نہیں بتانا تھا. ماں کس ہستی کا نام ہے یہ انگلش کے جو رول ہیں، گرامر ہے، اس نے نہیں بتانا تھا کہ ماں کس ہستی کا نام ہے. میرے پیارے دوستو، یہ قرآن مجید کی تعلیمات اور آیات مبارکہ نے بتانا تھا، یا اللہ کے پیارے محبوب کی پیاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے اس بات کو تمہارے ذہن میں بٹھانا تھا کہ جب قرآن مجید کو وہ پڑھتا تو وہ پھر کہتا کہ جب قرآن مجید میں اللہ کے پیارے محبوب کی طرف رب تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو وہ پھر کبھی بھی والد کے سامنے اور اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتا. یا اللہ کے پیارے محبوب کی اس ایک حدیث مبارکہ جو اس کے ذہن میں پڑ جاتی اور وہ اس حدیث مبارکہ کو اپنا لیتا کہ رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، کہ والد کی رضا میں رب تعالیٰ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے، تو وہ کبھی بھی ماں باپ کے سامنے اونچے لہجے میں بات نہ کرتا. کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا وہ والدین کی رضا میں ہے. جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے جنت حاصل کر لی، اور جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ جہنم بن گیا. اللہ کے پیارے محبوب نے قسم کھا کر اس بات پر جو ہے وہ تصدیق کر دی کہ جس نے اپنے ماں باپ کو، ماں کو، باپ کو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی، وہ کتنا بدبخت ہے، وہ شخص کتنا بدبخت ہے. اور اگر اللہ کے پیارے محبوب کی یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو وہ بیٹا کبھی ماں کی نافرمانی نہ کرتا، ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتا. انور مسعود بہت ہی مزاحیہ شاعر ہیں، لیکن وہ ایک خوبصورت بات لکھتے ہیں
پنجابی کے وہ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو وہ بہت خوش تھا. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ آج میرے بیٹے نے بہت اچھی بات کی ہے. میرا بیٹا جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، 5-6 سال کی اس کی عمر ہے. تو وہ اس نے آج بہت خوبصورت بات کی ہے اور اس وجہ سے مجھے آج بہت خوشی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تمہارے بیٹے نے کیا بات کی ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آج میرے بیٹے نے کو میں یہ بتا رہا تھا کہ قیامت کا دن بہت ہولناک ہوگا اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور آگ ہوگی، اور ہر طرف جو ہے وہ رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی صورت میں انسان اپنے ہی پسینے میں کانوں تک ڈوب جائے گا. تو وہ بچہ کہنے لگا مجھ سے، میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں اس دن ماں کے قدموں کے نیچے چلا جاؤں گا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. پیارے دوستو، اس بچے کی یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے میرے دل کے بوجھ کو اس نے ہلکا کر دیا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے چھوٹا سا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے اور قیامت کے دن میں ماں کے قدموں کے نیچے چلا جاؤں گا. ہمیں جو بھی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیاوی تعلیم کی طرف نہ جائیں، ڈاکٹر نہ بنیں، انجینئر نہ بنیں، انگلش نہ پڑھیں، بالکل یہ بھی نہیں کہتے. لیکن سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں. قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کہ ہاں بھئی MBBS کی ڈگری دکھاؤ، BA کی ڈگری دکھاؤ، MA کی ڈگری دکھاؤ. یہ ڈگری کچھ کام نہیں آئیں گے. سب سے پہلے تم سے پوچھا جائے گا ہاں رب تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن مجید نازل ہوا تھا اس کی تعلیمات تم نے پڑھی؟ کیا تم نے اس کو کھولا، اس کو پڑھا؟ دنیا میں بھی اگر تم رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ جو تمہارے لیے سب سے ذریعہ ہدایت سب سے بڑھ کر ہے، اس کو بھی حاصل کرو اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو. تو دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے وصال فرما گئے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے. ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل QPSPK کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا.